Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر اصحاب سے ایک حدیث روایت ہوتی ہے. اس کا ایک حصہ ہے: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو یہ شرف اور یہ عزت بخشی کہ اسے نطق اور گویائی کی قوت سے فیضیاب کیا. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کی ہے، لیکن جہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے وہیں پر یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. اس لیے یہ آزمائش اور یہ نعمت انسان کو یا تو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بنا سکتی ہے اور یا جہنم کی وادیوں میں دھکیل سکتی ہے. اس لیے جتنے بھی صلحاء گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں اور جتنے بھی ریفارمرز گزرے ہیں اور دین اور شریعت کے اور تزکیے کے حوالے سے جن بھی بزرگوں نے خدمات انجام دی ہیں، تو ان کی تذکیر کا، ان کی یاد دہانی کا اور ان کی گفتگو کا اور ان کی تحریر کا ایک بنیادی موضوع وہ آفات اللسان یعنی زبان کی آفات بھی ہیں. تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان زبان کی کن کن آفات میں آسانی سے مبتلا ہو جاتا ہے. زبان کی سب سے بڑی آفت تو جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں. سب سے ہلکا پھلکا جھوٹ تو وہ ہے جو انسان مزاح میں ایک دوسرے کے ساتھ تفریح کے لیے بولتا ہے. احادیث میں اس جھوٹ سے منع کیا گیا ہے کہ تفریح میں اور مذاق میں بھی کسی کے سامنے کوئی جھوٹی بات نہیں کہنی چاہیے. ایک بزرگ کے حوالے سے ایک واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ وہ جب ابھی بچے تھے اور اپنے استاد کے پاس پڑھ رہے تھے اور استاد انہیں عربی گرامر سکھا رہا تھا، اور استاد نے فعل سمجھانے کے لیے ضرب یضرب انہیں بتایا کہ ضرب زید. تو انہوں نے پلٹ کر پوچھا استاد سے کہ کیا واقعی زید نے مارا؟ تو استاد نے کہا نہیں، یہ تو فقرہ ہے. انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے اور میں یہ نہیں بولوں گا. تو مذاق میں بھی جھوٹ کا استعمال یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے. اسی طرح خلاف واقعہ بات، یہ بھی جھوٹ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی گھڑ کر واقعہ سنا دے، اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات کہہ دے، یا جھوٹا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے، کام اس نے کیا ہی نہیں ہے اور کہہ دے کہ یہ میں نے کیا ہے. قرآن پاک میں منافقین کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. یہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. گویا آ کر کہہ دیں گے کہ میں نے فلاں اور فلاں وادی میں گیا تھا اور فلاں اور فلاں لوگوں سے ملاقات کی، یا فلاں اور فلاں مد میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، اور حالانکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہوگا. تو جھوٹ بول کر اپنی بڑائی اور اپنی عزت اور اپنی یعنی سخاوت کا چرچا کرنا اور اس میں اضافہ کرنا، تو اس کو بھی منع کیا گیا. اسی طرح جھوٹا وعدہ، کسی سے یہ کہنا کہ میں آؤں گا اور تمہارا کام کروں گا، یا میں تمہاری مدد کروں گا، اور یا میں تمہارے لیے فلاں کام کر دوں گا. کوئی وعدہ کرنا کہ کہیں جگہ جانے کا وعدہ، کسی کے کام کا وعدہ، حالانکہ انسان سمجھتا ہو کہ یہ میں نہیں کر سکتا. تو اس جھوٹے وعدے سے بھی منع کیا گیا ہے. اوفوا بالعقود، کہا گیا کہ جو وعدے کرو تو پھر اس وعدے کو پورا کرو، جو معاہدہ کرو تو اس معاہدے کو پورا کرو. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کو پورا کرو اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. پھر جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ شہادت زور ہے، جھوٹی گواہی ہے. اور یہ بہت عام ہے ہماری عدالتوں میں، ہماری کچہریوں میں، ہمارے جرگوں میں. لوگ دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بن جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا اور تباہ ہو گیا جس نے کسی اور کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دی.
تو کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو دنیاوی فائدہ دینے کے لیے، کسی شخص کو چند ٹکے کا فائدہ دینے کے لیے، کسی زمین کا فائدہ دینے کے لیے، کسی وراثت کا فائدہ دینے کے لیے انسان جھوٹ بولے اور جھوٹی گواہی دے دے، تو شہادت زور اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے، اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک قسم ہے سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا۔ حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ ہمارے ہاں افواہ سازی کا ایک پورا بازار گرم ہوتا ہے، اپنی بیپر کی لوگ اڑاتے رہتے ہیں اور پھر مزے لے کر اسے آگے نشر کرتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ چیز جاری رہتی ہے، تو یہ انسان کی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح زبان کی آفات میں سے ایک آفت غیبت بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو۔ اور یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو گویا غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہوں اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تو اس کا بیان کرنا غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی غیبت ہے کہ آپ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کریں، اور اگر اس میں کوئی برائی نہ ہو اور آپ اس کے سر وہ برائی ڈال دیں تو یہ تو بہتان ہے، اور یہ غیبت سے بھی زیادہ بری بات ہے، اور اس کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے بہتان لگانا کسی پر، الزام لگانا کسی پر، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آفات اللسان میں آتی ہیں، زبان کی آفتوں میں آتی ہیں، اور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ مسلمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اگر کسی شخص کی زبان سے اس کا بھائی محفوظ نہیں ہے، اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والا کولیگ محفوظ نہیں ہے، اس کا محلے دار محفوظ نہیں ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنے والا نمازی محفوظ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نفاق کی علامات پائی جاتی ہیں، اس کے اندر منافقت کی خصلت پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایمان کی خصلت کی کمی ہے۔ اسی طرح زبان کی آفات میں سے فخر اور غرور اور مباحات کے کلمات ہیں۔ انسان بڑائی کا اظہار کرنا شروع کر دے اپنا، اور جھوٹی شیخی بگارنا شروع کر دے، تو ایسے شیخی خورے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ایسے فخر اور مباحات کے کلمات بیان کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زبان کی آفات سے بچائے، ہم جب بھی بات کریں تو بھلی بات کریں، اچھی بات کریں، اللہ کی طرف بلانے والی بات کریں، محبت کو پھیلانے والی بات کریں، اور لوگوں کے درمیان دین اور اصلاح کی بات کریں، اور ورنہ پھر خاموشی اختیار کریں، اور خاموشی بھی عبادت ہے، خاموشی بھی تزکیے کے مدارج میں سے ایک درجہ ہے۔ اس لیے فرمایا الصمت الی السلامہ، جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔